أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. محترم ناظرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی بڑی مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ وہ میرے گھر کو اعتکاف کرنے والوں، طواف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھیں۔ محترم ناظرین، الحمدللہ ہم نے رمضان المبارک کے 2 عشرے مکمل کر لیے اور اب ہم تیسرے عشرے میں قدم رکھنے والے ہیں، پہنچنے والے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جہاں ہم نے ان 2 عشروں کی قدر کی، زیادہ سے زیادہ عبادت میں اپنے آپ کو لگایا، وہیں آخری عشرے میں بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور ان دونوں عشروں کے بالمقابل اور زیادہ کریں، کیونکہ حدیث میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عبادت رمضان میں کرتے کسی اور مہینے میں نہیں کرتے، اور جتنی عبادت اللہ کے رسول رمضان کی اس آخری عشرے میں کرتے کسی اور عشرے میں اتنی عبادت نہیں کرتے تھے۔ حدیث میں ہے جب یہ آخری عشرہ آ جاتا آپ کمر کس لیتے، آپ بیوی بچوں سے علیحدہ ہو جاتے، اور ہے کہ آپ مسجد کا رخ پکڑ لیتے اور اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت میں وقت لگائیں، زیادہ سے زیادہ ذکر اور اذکار میں مشغول رہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ جو عشرہ آخری آ رہا ہے، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں لگائیں تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ بندہ مسجد میں جا کے اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ اعتکاف کٹ جانا، الگ ہو جانا، دنیا سے کٹ جائے، الگ ہو جائے اور مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں لگائے، نوافل کا اہتمام کرے، ذکر کرے، تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ استغفار کرے، توبہ کرے۔ آخری عشرے کے تعلق سے ہے، حدیث میں موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے رسول ہر سال جب رمضان آتا آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں اعتکاف کرتے تھے، اور جس سال اللہ کے رسول کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو محترم ناظرین، ان 10 دنوں کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان سے بھرپور فائدہ ہم حاصل کریں، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے ہم اعتکاف میں بیٹھیں، اعتکاف کریں۔ یہ سنت ہے، اللہ کے رسول نے اعتکاف کیا ہے، صحابہ کرام بھی اعتکاف کرتے رہے ہیں۔ اور اس کا بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے اعتکاف کرنے کا؟ بہت ممکن ہے اور قوی چانس ہے کہ بندے کو لیلۃ القدر نصیب ہو، اس لیے کہ وہ آخری عشرے میں معتکف ہو جائے گا، اعتکاف میں بیٹھ جائے گا، دنیا سے کٹ جائے گا،
تو مسجد ہی کے اندر ممکن ہے کہ جب وہ عبادت میں مشغول ہوگا تو لیلۃ القدر ملنا بھی اس کا یقینی ہے۔ تو اس آخری عشرے کی قدر کریں۔ آخری عشرے میں بہتر یہ ہے ہم اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آخری 10 دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اعتکاف کے ذریعے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔